بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ وقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ سوا رب کے کوئی بھی داتا نہیں ہے، سوا رب کے کوئی بھی داتا نہیں ہے، کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے، سوا رب کے کوئی بھی داتا نہیں ہے۔ الہی تو ہی ایک مشکل کشا ہے، الہی تو ہی ایک مشکل کشا ہے، مشکل کشا ہے، مصیبت سے کوئی بچاتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے۔ غنی ہے تو سب تیرے در کے گدا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ غنی ہے تو سب تیرے در کے گدا ہے، در کے گدا ہیں، کوئی ایک پتا ہلاتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، سوا رب کے کوئی بھی داتا نہیں ہے۔ یہ سر میں کسی در پہ کیسے جھکا دوں،
یہ سر میں کسی در پہ کیسے جھکا دوں، کیسے جھکا دوں، کوئی اور در مجھ کو بھاتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، سوا رب کے کوئی بھی داتا نہیں ہے۔ تو بارش کا مالک، ہواؤں پہ حاکم، تو بارش کا مالک، ہواؤں پہ حاکم، ہواؤں پہ حاکم، کوئی ایک قطرہ گراتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، سوا رب کے کوئی بھی داتا نہیں ہے۔ تیرے حکم سے لہلاتی ہے دھرتی، تیرے حکم سے لہلاتی ہے دھرتی، لہلاتی ہے دھرتی، کوئی ایک پودا اگاتا نہیں ہے، کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے، سوا رب کے کوئی بھی داتا نہیں ہے۔ فضا میں پرندے اڑے اور ٹھہرے، فضا میں پرندے اڑے اور ٹھہرے، اڑے اور ٹھہرے، بجز تیرے کوئی اڑاتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، چھپا بھید سینوں میں تو جانتا ہے، چھپا بھید سینوں میں تو جانتا ہے، تو جانتا ہے، کوئی تجھ کو جا کر بتاتا نہیں ہے، کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے، سوا رب کے کوئی بھی داتا نہیں ہے۔ آخری شعر حاضر کرتا ہوں۔ بجز تیرے روزی رساں کون اجمل، بجز تیرے روزی رساں کون اجمل، رساں کون اجمل، کسی کو تو بھوکا سلاتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، سوا رب کے کوئی بھی داتا نہیں ہے۔ حضرات، علماء کرام، حاضرین اعظام، بزرگان ملت اسلامیہ، پرجوش نوجوانوں، ساتھیوں اور عزیز بچوں، عشاء کی نماز سے ہم لوگ فارغ ہو چکے ہیں۔ سردی کی رات، لمبی رات ہوتی ہے، اطمینان سے گھنٹہ سوا گھنٹہ جو بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے
جنت کی سیر کرتے ہیں، جنت کی نعمتوں میں تھوڑی دیر کے لیے گم ہو جاتے ہیں۔ ویسے ایک بات میں بتاتا چلوں، جنت کی نعمتوں کو دنیا میں کوئی بھی مقرر آپ بلا لیجیے، کوئی بھی بڑا سے بڑا عالم ہو، فصیح اللسان ہو، جنت کی نعمتوں کی کوئی بھی عکاسی نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتے ہم برا دنیا میں بیٹھے بٹھائے۔ لیکن آپ قرآن پڑھتے ہو، اللہ نے جگہ جگہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے بڑے ہی دلنشیں انداز میں، اور ایسے ہی احادیث مبارکہ کے ذخیروں میں آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے باغات، جنت کے محلات، جنت کے معقولات، جنت کے مشروبات، جنت کی نہریں، جنت کی حوریں، یہ سارے تذکرے اسی لیے کیے گئے ہیں کہ تاکہ ہمارا شوق بڑھ جائے، اللہ سے ملاقات کا شوق اور اللہ کی جنت کے حصول کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ تو اس وجہ سے یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ پرسکون ماحول میں بیٹھ کر کے انشاءاللہ جنت کی کچھ نعمتوں کا مختصر بیان سنیں گے، ورنہ یہ موضوع بڑا طویل ہے۔ جنت کے نظارے اور جنت کی جو بیش بہا نعمتیں ہیں، مختصر سی مجلس میں اس کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا ہے، چند جھلکیاں دکھائی جا سکتی ہیں۔ اور وہ بھی میں نے پہلے کہا کہ جنت تو وہ ہے کہ دنیا میں بٹھائے ہوئے بیٹھے بٹھائے آپ جنت کی نعمتوں کا تصور صحیح معنوں میں نہیں کر سکتے۔ کسی کے دل میں کھٹکا بھی نہیں ہوا ہوگا، گمان بھی نہیں ہوا ہوگا کہ جنت کے اندر میوے جات ہیں، دنیا میں بھی میوے ہیں، تو کیا دنیا کے میووں کی طرح ہی جنت کے میوے ہیں؟ نہیں، دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، دونوں کا کوئی مقارنہ یا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ جنت میں محلات ہیں، جنت میں باغات ہیں، دنیا میں بھی ہیں، لیکن بس صرف نام کی مشابہت، بس باقی جنت کی نعمتوں کی بات ہی کچھ اور ہے۔ انشاءاللہ میں کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاؤں گا۔ دوستو، دنیا میں ہم جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، یہ نیکیاں، یہ بھلائیاں، مقصد کیا ہے؟ سب کے پیچھے مقصد یہی ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اب ہمیں جنت میں داخلہ دے دے، اور جہنم سے ہمارے چہرے کو پھیر دے، اور جہنم سے ہمیں آزادی عطا کر دے۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر کسی کا چہرہ جہنم سے پھیر دیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا، صرف ایک پیر رکھنے کی جگہ، حالانکہ جنت میں جگہ کی کمی نہیں ہے، بتاؤں گا میں آپ کو، لیکن جنت میں اگر داخلہ، انٹری مل گئی جنت کے گیٹ کے اندر، بیڑا پار۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں اسے داخلہ دے دیا گیا، حقیقت میں وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ حقیقی کامیابی ہے۔ دنیا کی یہ کامیابیاں، ہم بہت ساری دولت اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، محلات بنانے میں اور اپنی تجارت چمکانے میں، گاڑی گھوڑا خریدنے میں، تو دنیا اس کو کامیابی سمجھتی ہے۔ دنیا کے اینگل سے اگر آپ دیکھیں، دنیاوی نقطۂ نظر سے، تو آدمی اسی کو کامیابی سمجھتا ہے کہ ہمارے مستقبل کا جو خواب ہوتا ہے، جو سپنا ہوتا ہے، وہ پورا ہو جائے، کہیں ہمارا بنگلہ بن جائے، کہیں ہماری دکان چمک جائے، ہمارا گودام بن جائے، اور ہماری کھیتی باڑی لہلہانے لگے، ہمارے بچے ترقی کر جائیں، تعلیم یافتہ ہو جائے۔ یہ ہمارا معیار ہے کہ آدمی کامیاب ہو گیا، لیکن اللہ کی نگاہ میں کامیابی کا یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ کے وہاں کامیابی کا بس ایک ہی معیار ہے کہ اگر جہنم سے دوری مل گئی اور جنت میں داخلہ مل گیا، وہ کامیاب۔ تو آخرت کی کامیابی کی جستجو ہمیں کرنی چاہیے، اور ایک محدود پیمانے پہ ہمیں دنیا کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھ جاؤ،
دنیا کمانا ترک کر دو، محنت کرنا بند کر دو، تجارت بند کر دو، تعلیم بند کر دو، ایسا نہیں ہے۔ آپ دنیا کے مختلف شعبوں میں ترقی کیجیے، آپ تجارت چمکائیے، آپ کاروبار میں آگے بڑھیے، کھیتی باڑی میں آگے بڑھیے، یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں ہماری شریعت میں، لیکن ہدف اور ٹارگٹ ہمیں دنیا کو نہیں بنانا ہے۔ یہ دنیا ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ تو دنیا سے ہمیں جو محبت کرنی ہے بقدر ضرورت، یہ ضرورت ہے تو بقدر ضرورت۔ اصل ٹھکانہ ہمارا کیا ہے؟ آخرت، آخرت کا گھر۔ تو اس گھر کو سجانے کے لیے پوری محنت ہونی چاہیے۔ اچھا، ہمارے وہاں صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے، بہت سے گمراہ فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عبادت جو کرتے ہیں آپ، بدلے کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے مت عبادت کریں کہ اللہ ہمیں جنت دے گا اس کے بدلے۔ تو یہ جو ہم لوگ محنت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اگر بدلے کی امید نہ ہو، جنت کی تمنا نہ ہو، تو آدمی عبادت کیسے کرے گا؟ کس جذبے سے کرے گا؟ عجیب عقیدہ ہے کہ آپ عبادت کیجئے لیکن جنت کی تمنا مت رکھیے۔ ہاں، ارے بھائی، جنت کی آرزو کیجئے، تمنا رکھیے، اس کے لیے محنت کیجئے۔ اللہ نے خود، جس نے جنت کو بنائی ہے اور جنت کو جس نے سجایا ہے، سنوارا ہے، اس میں دنیا بھر کی، دنیا جہان کی نعمتیں، کوئی آسائش نہیں چھوڑی ہے اللہ نے کہ جس کا وہاں پہ انتظام نہ کیا ہو، اور اعلیٰ درجے کا انتظام۔ وہی اللہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے ریس لگاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، او لوگو، اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے ریس لگاؤ۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت متقیوں کے لیے سجائی گئی ہے، بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے۔ دنیا میں کتنی نعمتیں ہیں اس کا کوئی، میں نے کہا، تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے، اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے، میں نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ان نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، کسی دل میں اس کے بارے میں گمان بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ تو یہ جنت جو ملے گی کس کے بدلے ملے گی؟ عمل کے بدلے ملے گی۔ بھئی، اللہ قوم قبیلہ تو نہیں دیکھے گا، حسب نسب نہیں دیکھے گا، برادری نہیں دیکھے گا، مال و دولت نہیں دیکھے گا، شہرت نہیں دیکھے گا، رسوخ نہیں دیکھے گا، عہدہ اور منصب نہیں دیکھے گا، آل و اولاد کی کثرت نہیں دیکھے گا۔ اللہ اگر دیکھتا ہے تو ہمارے قلب کو دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے عمل کو دیکھتا ہے، اور عمل کے نتیجے میں ہی جنت ملے گی۔ کئی جگہ قرآن نے اس مسئلے کو صاف کر دیا ہے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہوگا کس کا؟ جو عمل ہم اچھا عمل دنیا میں کرتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عمل کرنے کی ضرورت ہے، عمل میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اپنے اعمال پہ ہمیں کبھی بھی فخر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم عمل میں کتنا بھی آگے بڑھ جائیں، لیکن یہ مان کے چلنا ہوگا، عمل کے ساتھ ساتھ جب تک اللہ کا فضل نہ ہوگا، اس کا کرم نہ ہوگا، اس کی نوازش نہ ہوگی، اس کی بخشش نہ ہوگی، جب تک ہمیں جنت نہیں ملے گی، تب تک ہمیں جنت، کوئی یہ کبھی نہ سوچے
کہ میں نے اتنا عمل تو کر ہی لیا ہے کہ اب مجھے جنت مل جائے گی۔ کون سا عمل ہمارا قبول ہوا، کون سا نہیں ہوا، یہ کس کو پتا؟ اللہ ہم سے راضی بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رضا مندی۔ بتاؤں گا میں آپ کو جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے، اس کی طرف بھی میں انشاءاللہ اشارہ کروں گا۔ اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ اپنے عمل سے جنت میں چلا جائے گا، جب تک اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے بازوؤں سے اس کو ڈھانپ نہ لے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ کا بھی عمل جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا بھی عمل جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، جب تک اللہ مجھے بھی اپنی رحمت سے نہ ڈھانپ لے تب تک میرا بھی عمل مجھے جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ تو ہم عمل کریں، اور عمل ایمان و عمل ہی کی بنیاد پہ جنت ملے گی، ایمان و عمل ہی کی بنیاد پہ جنت ملے گی، لیکن کبھی بھی اپنے عمل پہ غرور نہ کریں۔ جو کچھ عمل کریں ہم اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کریں۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل اللہ کے آرڈر سے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ کس کے آرڈر سے؟ کس کا آرڈر تھا گھر بنانے کے لیے؟ اللہ کا آرڈر تھا۔ اور گھر کس کا تھا؟ اللہ کا گھر۔ اور گھر بھی کیسا؟ جو پہلا گھر اس روئے زمین پر، اول بیت وضع، اول مسجد وضع فی الارض، اول بیت وضع فی الارض، وہ اللہ کا گھر مکہ ہے، جو مکہ شہر میں پہلا اللہ کا گھر بنا، مسجد حرام، جسے حضرت آدم نے بنایا صحیح قول کے اور راجح قول کے مطابق۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اس کی بنیادوں کو بلند کیا جب اس کی بنیادیں منہدم ہو گئی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم و اسماعیل ہی نے اس کی تعمیر کی تھی، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں قبولیت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے آرڈر سے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، سب سے پہلا گھر بنا رہے ہیں، تو اس میں دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ میرے عمل کو قبول کر لے؟ اللہ ہی نے کہا ہے بناؤ، اٹھاؤ کعبے کی بنیادوں کو اونچا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم و اسماعیل کعبے کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے او میرے پروردگار میرے اس عمل کو قبول کر لیجیو۔ جبکہ اللہ کا آرڈر، اللہ کا گھر، وہ بھی اتنا مقدس گھر کی جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، پھر بھی دعا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دوستو ہم عمل کرتے رہیں، عمل پہ غرور نہ کریں، تکبر یا اترائے نہیں، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہیں، اللہ سے اس کی رضامندی اور بخشش کا سوال کرتے رہیں، اور اللہ سے اس کی نوازش کا سوال کرتے رہیں۔ جب تک اللہ کی بخشش نہ ہوگی، اس کی رحمت نہ ہوگی، تب تک کوئی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ تو جب اللہ نے جنت بنائی، اپنے سب سے مقدس، سب سے برگزیدہ فرشتے حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا اور کہا جبریل ادھر آؤ، جا کر کے میری جنت کو دیکھ کر کے ذرا آؤ کہ میں نے جنت میں کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اپنے بندوں کے لیے، ذرا انسپیکشن کر کے آؤ، انسپیکشن کر کے جانچ کر کے آؤ اور مجھے اپنی رپورٹ دو۔ بھئی اللہ نے جنت بنائی تھی اور ساری نعمتیں اللہ نے اس کے اندر رکھ دی تھی، تو اللہ کو تو سب پتا ہے۔ بھئی جنت و جہنم کیا ہیں؟ یہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے دو بڑی مخلوق ہیں، اور یہ دونوں پیدا کی جا چکی ہیں۔ سن لیجئے، یعنی سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جنت و جہنم بہت پہلے وجود میں آ چکی ہیں، اور دونوں اپنے اپنے مکینوں کے انتظار میں ہیں۔ جنت سراپا نعمت کی جگہ ہے، جہنم سراپا عذاب کی جگہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، بعض گمراہ فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ جنت و جہنم کو پیدا فرمائیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ دونوں پیدا کی جا چکی ہیں۔ تو جب اللہ نے حضرت جبریل کو بلایا، کہا جاؤ ذرا جنت کو ایک بار دیکھ کر کے آؤ، جائزہ لے کر کے آؤ، پھر مجھے بتاؤ کیا دیکھا۔ حضرت جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ تو نے اپنے نیک بندوں کے لیے اتنی نعمتیں جنت کے اندر بھر دی ہیں کہ کوئی نعمت تو نے نہیں چھوڑی ہے۔ اے اللہ، تیرے بندے تیری اس جنت کے بارے میں جب سنیں گے ضرور اس کو حاصل کر لیں گے، کوئی بھی بندہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اللہ تعالیٰ تیری جنت کو حاصل کرنے میں سارے بندے کامیاب ہو جائیں گے۔ فحفت الجنت بالمکارہ، اللہ نے جنت کو ناپسندیدہ امور سے ڈھانپ دیا۔ کیا مطلب؟ مکارہ کا مطلب وہ چیزیں جو انسانی طبیعت پہ گراں گزرتی ہیں۔ جیسے ہم عبادات کی ادائیگی کرتے ہیں تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے، سردیوں میں ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، مشقت ہوتی ہے۔ ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں نماز کے لیے، نرم ملائم بستر چھوڑتے ہیں، مشقت ہوتی ہے۔ ہم گرمیوں میں روزے رکھتے ہیں، مشقت ہوتی ہے۔ لیکن یہ ساری مشقتیں ہم اس لیے برداشت کرتے کہ اللہ ہمیں اس کے نتیجے میں جنت دے گا۔ تو جب اللہ نے ان ناپسندیدہ چیزوں سے، مشقت بھری چیزوں سے اللہ نے جنت کو کور کر دیا، ڈھانپ دیا، اب واپس بھیجا جبریل کو، اب کی بار جا کے دیکھ کے آؤ۔ جب جبریل گئے اور دیکھا تو واپس آ کے رپورٹ کیا دیتے ہیں؟ اے اللہ، اب تو شاید ہی تیری جنت کو کوئی بہت مشکل ہو گیا، اب جنت کو حاصل کرنا مشکل ہو گیا اللہ۔ تو میرے بھائیو، جنت یہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، ٹارگٹ بنانا پڑے گا، ہدف اپنا متعین کرنا پڑے گا۔ یہ جنت خیرات میں نہیں ملے گی۔ سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، سنو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اور اللہ کا سودا کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ کا سودا جنت ہے، لیکن محال بھی نہیں ہے، ناممکن بھی نہیں ہے۔ آدمی اگر صاحب ایمان ہے، صاحب تقوی ہے، صاحب عقیدہ سلیمہ ہے، اس کا عقیدہ درست ہے، اس کے سینے میں ایمان کا چراغ جلتا ہے، تو میرے بھائیوں اگر وہ نیکی کے کاموں میں دلچسپی لیتا ہے، فرائض و واجبات کی ادائیگی کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت بھی اس کو ڈھانپ لیتی ہے، تو اس کے لیے پھر جنت کا پانا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی ایسے بیٹھے بٹھائے بولو کہ اللہ تعالیٰ جنت ہماری جھولی میں ڈال دیں گے، ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے وہاں تو لوگوں کو کوتاہ بنایا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کے کہ تم فلاں پیر کے ماننے والے ہو، اور تم کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ تم تو قیامت کے دن بس اللہ کہیں گے فلاں پیر کے ماننے والے کھڑے ہو جائیں اور اس کے پیچھے لائن لگا لو، کھٹا سب جنت میں چلے جاؤ۔ تو اب وہ تو یہی سوچے گا کہ اب ہم کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب اتنی آسانی سے جنت مل جائے گی۔ پیر صاحب کو نذرانے دیتے رہو، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، اور معاملہ بیڑا پار ہے، نماز روزے کی ضرورت۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بدعمالیوں کے لوگ وہاں زیادہ شکار ہیں، اس لیے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نذرانے دے رہے ہیں، وہ ہماری طرف سے پل صراط بھی پار کر لیں گے۔ پل صراط بھی انہی کو پار کرنا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب بھی انہی کو دینا ہے۔ نہیں، ہر کسی سے اللہ آمنے سامنے دو بدو گفتگو کرے گا۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبین اللہ ترجمان۔ ہر کسی سے قیامت کا وہ میدان ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اللہ جب حساب و کتاب لینے کے لیے آئیں گے، ہر کسی سے اللہ آمنے سامنے گفتگو کریں گے، بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ آدمی دائیں طرف دیکھے گا، وہی دیکھے گا عمل جو دنیا میں بھیجا ہے، بائیں طرف دیکھے گا وہی عمل جو دنیا میں کر کے اس نے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کے بھیجا ہے۔ وَيَنظُرْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا جہنم منہ پھاڑ کر کھڑی ہوگی۔ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، او لوگو جہنم سے بچ جاؤ، چاہے ایک کھجور نہ صحیح، کھجور کا آدھا ٹکڑا اللہ کے راستے میں دے کر کے بچ جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے جو لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے
اور اتنی آسانی کے ساتھ جنت کا سرٹیفکیٹ اور جنت کا پروانہ بانٹا جا رہا ہے، یہ لوگوں کو عمل میں کوتاہ بنایا جا رہا ہے، ان کے ایمان و عقیدے کا سودا کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے۔ آدمی اپنے عمل کو جاری رکھے، کل کوئی قیامت کے دن کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ آئیے میں کچھ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ جنت کیا ہے۔ میرے بھائیو، جنت صفائی ستھرائی کی جگہ ہے، نظافت کی جگہ ہے، نزاکت کی جگہ ہے، حسن و جمال کی جگہ ہے، آرائش و آشائش کی جگہ ہے۔ وہاں پہ غلاظت و گندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، تھوک اور بلغم کا تصور نہیں ہے، پیشاب پاخانے کا تصور نہیں ہے، حیض و نفاس کا تصور نہیں ہے، وہاں پہ بغض و حسد کا تصور نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کا تصور نہیں ہے۔ وہاں پہ صرف الفت ہوگی، محبت ہوگی، دوستی ہوگی، قلبی سکون ہوگا، کوئی الفت نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، غریبی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، بیماری کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کمائی کی کوئی فکر نہیں ہوگی، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، گاؤ تکیے لگے ہوں گے، مسہری لگے ہوں گے، صوفے سیٹ لگے ہوں گے، ہاتھوں میں جام ہوں گے، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے لولو مرجان کی طرح، یاقوت کی طرح، موتیوں کی طرح پھر پھر کے جنتیوں کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ جنتی ایک دوسرے سے محو گفتگی ہوں گے، جنتی وہ جام پی رہے ہوں گے، جنت کی حوریں بھی ہوں گے، محلات بھی ہوں گے، باغات بھی ہوں گے، چشمے بھی ہوں گے، دودھ کی بھی نہر ہے، شہد کی بھی نہر ہے، شراب کی بھی نہر ہے، اور یہ ساری نہریں وہاں، کافور کی نہر ہے، سلسبیل بھی وہاں پہ ہے، منہ بند شراب بھی ہے۔ کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو اللہ نے جس کا انتظام جنت میں نہ کیا۔ کھانے پینے سے لے کر کے پرندوں کا گوشت بھی ہوگا، بھنی ہوئی بٹیریں ہوں گی، جب آدمی پھل کھانا چاہے گا درخت کے سامنے آ کر کے پھل لٹک جائے گا، توڑنے کی بھی ضرورت نہیں، توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں کچھ حدیثیں پڑھتا ہوں، ذرا آپ سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دخل اہل الجنۃ الجنۃ ینادی مناد ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تبتئسوا ابدا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ایک پکار کر کہنے والا پکار کر کہے گا، او جنتیوں، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا بعدہ ابدا، او جنتیوں ہمیشہ صحت مند رہو گے، اب کبھی بھی بیماری کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی بھی موت کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ 32-33 سال کی بھرپور جوانی ہوگی، ایک ایک جوان کو 100 جوان کی طاقت ملے گی۔ چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہوگی، مونچھیں بھی نہیں ہوں گی، سر پہ بال ضرور ہوں گے، کنگھی کرنے کے لیے سونے کی کنگھیاں ملیں گی، چمچماتا ہوا بدن ہوگا، بدن پہ بال نہیں ہوں گے، جیسے 14-15 سال کے لڑکے ہوتے ہیں جن کو ابھی داڑھی مونچھ کے بال نہیں اگے ہیں، جن کو امرد کہا جاتا ہے۔ آنکھوں میں سرما لگا ہوگا، قدرتی سرما ہوگا، سرما لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن مکحلین ابناء 33 او 33 سنہ، جنتی جنت میں جائیں گے، امرد لونڈوں کی طرح ہوں گے، بدن چمچماتا ہوا، جن کو داڑھی مونچھ کے بال ابھی نہیں آئے ہیں، اور اسی طریقے سے آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوگا۔ 30 یا 33 سال کی بھرپور جوانی ہوگی، 30 یا 33 سال کی بھرپور جوانی ہوگی، وہ جنت ہے جناب والا، تصور تو کیجئے کبھی۔ ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اول زمرۃ يدخلون الجنۃ کسورۃ القمر لیلۃ البدر
ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون وأمشاتهم الذهب ورشحهم المسك. پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، سب سے پہلے ایمان والوں کا جو گروہ جائے گا، اور جس کا ایمان سب سے بلند اونچا ہوگا، مضبوط ہوگا، عمل میں جو سب سے آگے ہوں گے، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. پہلے گروہ والوں کا چہرہ اتنا چمکتا ہوگا، کاش کسورت القمر لیلۃ البدر. نبی فرماتے ہیں جیسے 14ہی رات کا چاند چمکتا ہے، ایسے چہرے چمک رہے ہوں گے. ثم الذین یلونہم، ان کے پیچھے جو سیکنڈ گروہ جائے گا، سیکنڈ گروہ جو جنت میں جائے گا، کاشد کوکب دری فی السماء اضاءۃ، جیسے تم آسمان کے کنارے کسی روشن ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہو. گندگی کا کوئی تصور نہیں ہوگا. لا یبولون ولا یتغوطون. جنتی جنت میں جب جائیں گے پیشاب پاخانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ولا یمتخطون، ناک بھی سینکنے کی سنکنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تھوک بلغم بھی نہیں آئے گا، تھوک بلغم بھی نہیں آئے گا. جو کنگھیاں ان کو ملیں گی، اس لیے کہ سر کے بال میرے بھائیوں یہ خوبصورتی کی علامت ہوتے ہیں. جنتیوں کو سونے کی کنگھی ملے گی. وَرَشْحَهُمُ الْمِسْكِ، ہلکا سا پسینہ آئے گا، اور وہ پسینہ مشک و عنبر کی طرح مہکتا ہوا ہوگا. اور یہ بھی سن لو، پسینہ کیوں آئے گا؟ کیا ضرورت ہے کہ جنت میں پسینہ آ جائے؟ میرے بھائیوں، یہ دنیا کے تمہارے پسینے کی طرح نہیں، بدبو کرتا ہے، پاس میں کوئی بٹھاتا نہیں ہے. میرے بھائیوں، جنتی جنت کی ساری نعمتیں کھائیں گے، پیشاب پاخانہ ٹوائلٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ نے آٹومیٹک اس کا انتظام کر دیا ہے. جو کچھ بھی کھائیں گے ایک ہلکی سی ڈکار آئے گی، تھوڑا سا پسینہ آئے گا، سارا کھایا ویسے گل جائے گا، ہضم ہو جائے گا، کہیں باتھ روم جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اور وہ ہلکی سی ڈکار یا جو ہلکا سا پسینہ وہ بھی مہکتا، وہ دنیا میں تمہارے ڈکار کی طرح نہیں. جو شاء کا جو شاء المس، کہ دنیا میں آدمی ڈکار لیتا اس سے بھی بدبو آتی ہے، مگر وہ مہکتا ہوا ہوگا. ہر چیز جنت کی مہکتی ہوئی ہوگی. وَمَجَامِرُهُمُ الْعُلُوَّةُ، ان کی انگیٹھیوں میں خوشبودار لکڑی جل رہی ہوگی. جیسے تم چندن کی لکڑی جلاتے ہو، عرب کے لوگ اپنی انگشتیوں میں، اپنی انگیٹھیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک لکڑی جلاتے ہیں. ہمارے یہاں مسجدوں میں بھی آپ دیکھے ہوں گے خوشبو کا انتظام ہوتا ہے، انگیٹھی ہوتی ہے، الیکٹرانک انگیٹھی ابھی آ گئی ہے. آٹومیٹک جنتیوں کی ان انگیٹھیوں کے اندر خوشبودار لکڑی جل رہی ہوگی اور بہترین خوشبو آ رہی ہوگی. وَأَخْلَاقُهُمْ عَلَىٰ خُلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، سارے لوگوں کے دل ایک بہترین انسان کے دل کی طرح ہوں گے. سارے لوگوں کے اخلاق ایک بہترین آدمی کے اخلاق کی طرح ہوں گے. دنیا میں سب کے اخلاق الگ الگ ہیں. کوئی بڑا سخت مزاج ہے، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی گالی بکنے والا ہے، کوئی مسکرا کے سب سے ملنے والا ہے، سچ بولنے والا. الگ الگ کوالٹی کے لوگ ہیں. جنتی سارے کے سارے، سب کا دل ایک ہی آدمی کے دل کے جیسا، جو سب سے پرہیزگار آدمی کا دل ہوگا یا سب سے بڑھیا جس کا اخلاق ہوگا، اسی کی طرح سب کے اخلاق. دنیا میں جن کے اخلاق خراب بھی ہیں وہ جنت میں اگر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیں گے. وہاں کسی کا اخلاق کرپٹ نہیں ہوگا، کسی کا اخلاق وہاں پہ برا
نہیں ہوگا. وَطُولُهُمْ 60 ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ، سارے لوگوں کی لمبائی 60 ہاتھ آسمان میں، دادا آدم کی طرح، علی صورت ابیہم آدم، حضرت آدم کی طرح سارے لوگوں کا چہرہ چمکدار اور خوبصورت ہوگا. دادا آدم بہت خوبصورت تھے. 60 ہاتھ کی لمبائی. دنیا میں کوئی 5 فٹ کا ہے، کوئی 5.25 ہے، کوئی 5.5 ہے، کوئی 6 ہے. بہت کوئی لمبا ہو جاتا ہے تو 6 کا ہو جاتا ہے، تھوڑا 1-2 انچ اور بڑھ جاتا ہے. وہاں 60 ہاتھ کی. دنیا کی ساری کمی جو ہے، ساری کمی اللہ دور کر دیں گے. سب کا بدن چمچماتا ہوا، سب کا چہرہ چمچماتا ہوا، اور خوشبو ہی خوشبو، نفاست ہی نفاست، نزاکت ہی نزاکت، آرام ہی آرام، آسائش ہی آسائش. وہاں پہ کوئی مشقت نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، عمل کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. البتہ اللہ ان کی زبانوں پہ تسبیح کے کلمات جاری فرما دیں گے. تسبیح کے کلمات، ضرورت نہیں ہے کہ وہاں اللہ کو یاد کیا جائے یہاں بیٹھ کے، جیسے ہم دنیا میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند ہیں، تسبیح. تو جنتیوں کو تسبیح اتنی پسند ہوگی، ضرورت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی فرق پڑنے والا ہے. اب تو عمل تو دنیا میں خلاص مرنے کے بعد، لیکن اللہ تسبیح جاری کر دیں گے ان کی زبانوں. تسبیح سے ان کو بڑی محبت ہوگی. اس لیے تسبیح سے آپ بھی محبت کرو، ہم بھی محبت کریں، سارے لوگ. اس لیے کہ اہل جنت کی زبانوں پہ اللہ کیا جاری کریں گے؟ تسبیح کے کلمات جاری کریں گے. تو میرے بھائیوں، وہ جنت ہے. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ، آپ نے کہا الا هل مشمر للجنہ. حالانکہ اس کی سند میں ضعف ہے، لیکن علامہ ضیاء مقدسی وغیرہ نے اپنی کتاب الاحادیث المختارہ میں جو صحیح حدیثوں کا مجموعہ ہے اس میں ذکر کیا ہے، تو حدیث کو بیان کیا جا سکتا ہے. ضعف زیادہ شدید نہیں ہے، اور ویسے بھی فضائل کے اندر بہت سختی علماء نے نہیں برتی، ہمارے علماء اس کو سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا الا هل مشمر للجنہ، ہے کوئی جنت پانے کے لیے جو الرٹ ہو جائے. مشمر کا مطلب ہوتا ہے کمر جو باندھ لے. تو کمر باندھتا کب ہے آدمی؟ جب کسی چیز کے لیے الرٹ ہوتا ہے. ہے کوئی جنت کو پانے کے لیے الرٹ ہونے والا؟ اس کے بعد آپ نے جنت کا انٹروڈیوس کرایا، تھوڑا سا اس کا تعارف کرایا. تمہیں پتہ ہے جنت کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا، جنت وہ چیز ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. یہ نور یتلالا، جنت چمکتا ہوا نور ہے. وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ، مہکتا ہوا پھول ہے. وَقَصْرٌ مَشِيدٌ، بلند و بالا محلات کا نام جنت ہے. وَزَوْجَةٌ حَسَنَاءُ جَمِيلَةٌ، خوبصورت عورتوں کا نام جنت ہے. وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ نَضِيجَةٌ، بہت سے پکے ہوئے پھلوں کا نام جنت ہے. فی خضرۃ و نضرہ، جو بھی جنت میں جائے گا سرسبز و شاداب جگہ میں ہوگا. سرسبز و شاداب چیز کا نام جنت ہے. فی مقام ابدا، آدمی جنت میں جائے گا ہمیشہ رہے گا. وحلل کثیرہ، بہت سے جوڑے پہننے کو، وہ بھی سونے کے تار کے جوڑے ملیں گے. عورتوں کو ایک ایک حوروں کو نبی فرماتے ہیں 70 جوڑے ملیں گے. مگر ان کی نفاست کا یہ عالم ہوگا، ہڈی کا گودا بھی باہر سے نظر آ رہا ہوگا. بتاؤں گا میں آپ کو کہ وہ حوریں کتنی خوبصورت ہیں. فی دار عالیۃ سلیمۃ بہیہ، اس بلند و بالا محلات میں جس میں جنتی ہوں گے، جو صاف ستھرے محلات ہوں گے، خوبصورت ہوں گے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو صحابہ نے کہا نحن المشمرون لہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ ابھی سے الرٹ ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کمر بستہ ہے، جنت اتنی نعمت والی ہے تو ابھی سے اس کو پانے کے لیے ہم الرٹ ہو جاتے ہیں. آپ نے کہا قولوا انشاءاللہ، صحابہ انشاءاللہ بول لو، انشاءاللہ بول لو. اور دوستو، صحابہ نے حقیقت میں نبی کی زبان سے ایسی باتیں سن کر کے، جب ایک لڑائی میں بدر ہی میں غالباً کہا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، کھڑے ہو جاؤ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے.
صحابہ نے اپنی جانیں نچھاور کر. ایک صحابی کہتے ہیں احد کی لڑائی میں اللہ کے رسول اگر میں شہید کر دیا گیا کہاں جاؤں گا؟ کہنے لگے جنت میں جاؤ گے. اور کہاں جاؤ گے؟ کہنے لگے جنت میں جاؤں گا. فالقا تمرات فی یدہ، ہاتھ میں کھجوریں پکڑ کے کھا رہے تھے. کھجوریں پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں ارے جب شہید ہو کر کے جنت مل رہی ہے تو ٹائم کیوں لگائیں، دیر کیوں کریں، کھجوریں پھینک دیتے ہیں. فقاتل حتی قتل، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں. بدر کے اندر سب سے چھوٹا شہید اگر کوئی ہے حارثہ ابن سراقہ، جن کا نام ہے، صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے. ایک اجنبی تیر آتا ہے، لگتا ہے. حارثہ ابن سراقہ بالکل نوخیز نئی عمر کا نوجوان لڑکا، تیر آ کے لگتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں. ان کی ماں کے پوچھتی ہے اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں میرا بیٹا حارثہ میرا بڑا چہیتا بیٹا تھا، آپ کے ساتھ لڑائی میں لڑتے لڑتے اس نے جام شہادت نوش کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میرا بیٹا کہاں ہے؟ مرنے کے بعد، شہادت حاصل کرنے کے بعد اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اور اگر میرا بیٹا دنیا سے بھی چلا گیا، جنت بھی نہیں پا سکا، تو میں اتنا روؤں گی، اتنا چلاؤں گی کہ آپ بھی دیکھ لیں گے. ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک فیلنگ ہوتی ہے ایک ماں کے جذبات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا بیٹا جنت میں تو خلاص جنت مل گئی، مجھے اپنے بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں، چلو میرا بیٹا کامیاب ہو گیا. لیکن اگر آپ کے ساتھ لڑتے لڑتے جنت بھی نہیں ملی میرے بیٹے کو تو پھر تو معاملہ گڑبڑ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اوہبلتی او عورت حارثہ کی ماں، کیا تو دیوانی ہو گئی ہے؟ کیوں تو بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے ان ابنک اصحاب الفردوس الاعلی، تیرا بیٹا صرف جنت میں نہیں ہے، جنت الفردوس پانے میں کامیاب ہو گیا. یہ جذبہ تھا صحابہ کا، فیلنگ کہ جنت مل جائے تو خلاص. حضرت انس بن نضر، انس بن مالک کے چچا تھے، بدر کی پہلی لڑائی میں شریک نہیں ہو پائے تھے. صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، کہتے تھے بڑا ملال تھا ہم کو، بڑا دکھ تھا کہ میں نبی کے ساتھ پہلی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکا. کہتے تھے لئن اشہدنی اللہ لیرین ما اجد، اگر کوئی اور لڑائی آگے ٹھنی میں اتنی محنت سے لڑوں گا کہ اللہ بھی دیکھ لے گا. احد کی لڑائی آ گئی، بدر کے بعد احد کی لڑائی آگے آ گئی. حضرت انس بن النضر تو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، تلوار لیے اور نکل پڑے. جنگ کے دوسرے راؤنڈ میں مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے. پتہ ہے آپ کو احد کی لڑائی میں دوسرے راؤنڈ میں، پہلے راؤنڈ میں تو مسلمان جیت چکے تھے، دوسرے راؤنڈ میں بھگدڑ مچ گئی، لوگ اپنے نبی کو بھی چھوڑ کے بھاگنے لگے. حضرت انس بن نضر کہتے ہیں اللہ میرے مسلمان بھائیوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، اپنے نبی کو اس حال میں چھوڑ کے جو بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ میں تیرے سامنے اے اللہ میں معذرت کا اظہار کرتا ہوں، میں اس کے لیے بہت دکھی ہوں. اور اے اللہ یہ مشرک جو مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آئے ہیں، اس سے میں اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں. فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ، اپنی تلوار لے کے آگے نکل جاتے ہیں. راستے میں حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں اَيْنَ أَنْتَ يَا سعد، ارے سعد کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ یہ بھاگنے کا وقت نہیں ہے. انی اجد ریح الجنت من دون احد، احد پہاڑی کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. فتقدم، آگے بڑھتے ہیں، دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے بہت آگے نکل جاتے ہیں. دشمن ان کو گھیر لیتے ہیں، اس قدر مارتے ہیں، تیروں سے مارتے ہیں، تلواروں سے مارتے ہیں، نیزوں سے مارتے ہیں. بخاری کی روایت ہے وَبِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ ضَرْبَةٍ، 83 سے زیادہ، 80 اور 83 سے زیادہ بھی زخم ان کو لگتے ہیں، تیروں کے زخم، تلواروں کے زخم، نیزوں کے زخم. اس قدر پورا بدن چھلنی ہو جاتا ہے کہ ان کی شکل پہچان میں نہیں آتی ہے. ان کی ایک بہن آتی ہے،
شناخت کرتی ہیں، دیکھتی ہیں بدن پہ کوئی تل کا نشان تھا یا انگلی میں کوئی نشان تھا، اس سے پہچانتی ہے یہ میرا بھائی انس ہے۔ اللہ کے راستے میں جو اس نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے میں میرا بھائی کامیاب ہو گیا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت اتر گئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں سے ایسے بھی ہیں اللہ سے جو ایگریمنٹ کیا پورا کر دیا، اس کو سچ کر دیا۔ بعض لوگوں نے اپنی قسم پوری کر دی اور بعض لوگ ابھی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو دوستو، میں اگر اس پہ بات کروں کہ صحابہ کا شوق شہادت اور صحابہ کے جنت کے حصول کا جو جذبہ صحابہ میں تھا، تو پھر میں دوسری طرف چلا جاؤں گا۔ میں جنت کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ دوسرا ٹاپک ہے، دوسرا موضوع ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں جنت کا شوق کیسے انگڑائیاں لیتا تھا۔ میرے بھائیوں، جنت میں ہر تمنا پوری ہوگی، ہر جائز تمنا جو دنیا میں نہیں ہو سکتی مگر جنت میں ہو جائے گی۔ دنیا میں کسی کی گود نہیں ہری بھری ہوتی، اولاد کی نعمت سے محروم ہو جاتا، سارے ڈاکٹر جواب دے دیتے، کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی، اور کتنے لوگ لاولد ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کو اولاد کی نعمت۔ اب جنت میں کوئی جنتی اگر تمنا کرے اللہ مجھے بھی بیٹا چاہیے، فیلنگ ہے مجھے بھی بیٹا چاہیے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان المؤمن اذا اشتهى الولد في الجنة فكان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي۔ جب کوئی مومن جنت میں تمنا کرے گا اے اللہ مجھے اولاد چاہیے، اس کی بیوی کو فوراً حمل ٹھہر جائے گا آٹومیٹک، اور اس کے بعد فوراً ڈیلیوری بھی ہو جائے گی، بچہ بھی پیدا ہو جائے گا بغیر کسی تکلیف کے، بغیر درد ذہ کے، بغیر کسی غلاظت اور گندگی کے، اور بچہ فوراً بچے کی عمر اتنی ہو جائے گی کہ بچے کو دانت بھی نکل آئیں گے، مسکرانے لگے گا۔ چھوٹے بچے ہوتے کیسا، تو گود کھلانے کے لائق نہیں ہوتے، انتظار کرنا پڑتا ہے دنیا میں۔ ہاں، تھوڑا سا بڑا ہو تو ہم گود میں اٹھائیں، تب بچہ ہنسے گا تو ہمارا دل خوش ہوگا، تھوڑا ٹائم لگتا ہے نا، وہ ٹائم نہیں لگے گا، سارا فٹافٹ ہو جائے گا، سارا فٹافٹ جیسا مومن چاہے گا ویسا ہو جائے گا۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے، اور آپ کی مجلس میں ایک دیہاتی آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا، دیہاتی جو دیہات میں رہتے، اعرابی جن کو بولتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک جنتی نے اللہ سے جنت میں یہ تمنا کی کہ اے اللہ میں جنت میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے جو لوگ کھیتی باڑی والے ہیں ان کو بڑی محبت ہوتی ہے کھیتی سے، کسانوں کو آپ دیکھیں گے جن بھائیوں نے کھیتی کی ہوگی کہ جب کھیتی لہلہاتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، کسان کا من جھوم جاتا ہے، ہاں کہ ہماری محنت وصول ہو گئی۔ اور کھیتی کٹ کر کے جب غلے کا راس اور پورا ایک ڈھیر لگ جاتا ہے تو کسان کا دل اچھلنے لگتا ہے۔ تو ایک آدمی نے، ایک جنتی نے اللہ سے یہ فرمائش کی، اللہ جنت میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہیں گے کیا جنت میں کوئی کمی ہے تو بتاؤ، کون سی نعمت ہم نے جنت میں نہیں رکھی ہے، کیوں تم کھیتی کرنا چاہتے ہو؟ بندہ کہے گا اللہ میرا دل چاہ رہا ہے، فبادرت طرف نباتہ، اچانک کھیتی، اچانک کھیت میں بیج ڈل جائے گی، اچانک بیج سے کوپلیں نکلنے شروع ہو جائیں گے، اچانک کھیت سے کوپلیں پھوٹنی شروع ہو جائیں گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کھیتی لہلہانے لگے گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں بالیاں بھی لگ جائیں گی، اور بالیاں پک بھی جائیں گی، اور پک کر کے اچانک کٹ بھی جائیں گی، کٹ کر کے غلوں کا ڈھیر لگ جائے گا پہاڑ کی طرح۔ وہ دیہاتی آدمی جو بیٹھے تھے نبی کی مجلس میں کہنے لگے اللہ کے رسول اس طرح کی فرمائش کوئی قریشی یا انصاری ہی کر سکتا ہے، ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم لوگ دیہاتی آدمی ہیں، ہم جانور چرانے والے، ہم لوگ کھیتی باڑی والے نہیں ہیں، ہم لوگ کو ایسی فرمائش اللہ سے نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کی بات سن کر کے ہنسنے لگے۔ آپ اس کی بات سن کر کے
ہنسنے لگے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی، جنت میں ہر تمنا جو دنیا میں بھی انسان کی نہیں پوری ہو سکتی ہے، جائز تمنا، وہ انشاءاللہ جنت میں پوری ہوگی۔ دیکھیے جنت کے اندر میرے بھائیوں جگہ کی کمی نہیں ہے، کیپیسٹی بہت ہے، جنت میں بھی جہنم میں بھی، دونوں چیزوں میں۔ سن لیجیے، سارے جہنمیوں کو جب اللہ جہنم میں ڈال دے گا، جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اور کچھ ہے تو لاؤ، اور کچھ ہے تو لاؤ۔ اللہ اس پہ اپنا پیر رکھ دیں گے، جہنم کہے گی قط قط، بس بس، اللہ پیٹ بھر گیا۔ لیکن جنت میں جب سارے جنتی چلے جائیں گے پھر بھی جگہ بچ جائے گی، سارے جنتی چلے جائیں گے جگہ بھر جائے گی، مگر اللہ جنت کو کیسے بھرے گا؟ جہنم پہ پیر رکھ دے گا، لیکن جنت کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ جنت اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ فرماتے جس پہ میں رحم کرنا چاہوں گا، ہے جنت تیرے سہارے، تیرے ذریعہ میں رحم کروں گا، اور جہنم تو میرا عذاب ہے جس سے میں بدلہ لینا چاہوں گا تیرے ذریعہ۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کے لیے الگ سے مخلوق پیدا کر دیں گے، الگ سے انسان پیدا کر کے جنت کا پیٹ بھر دیں گے۔ جنت میں حضرت اللہ کے رسول جب معراج میں گئے، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جائیے گا جب تو اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا۔ ابراہیم خلیل اللہ تمہیں سلام پہنچا رہا ہے، اور اپنی امت کو بتا دینا ان الجنت قیان، جنت میں پلاٹ کی پلاٹ جگہیں خالی پڑی ہوئی ہیں، وغیرہ سبحان اللہ الحمدللہ، جنت میں پلانٹ لگانا ہے، اپنے نام کا پودا لگانا ہے، سبحان اللہ بولو پودا لگے گا، الحمدللہ بولو پودا لگے گا، اللہ اکبر بولو پودا لگے گا، اللہ کا ذکر کرو، تسبیح کرو، بڑائی بیان کرو، تمہارے نام کے وہاں پہ پودے لگنے شروع ہو جائیں گے۔ جنت میں کتنی جگہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ادنا جنت جس کو سب سے اخیر میں جہنم سے نکالا جائے گا، ایک مومن موحد ہوگا۔ پتا ہے آپ کو، توحید والا بندہ اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے ایک دن، توحید کی برکت سے نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ توحید جس کے سینے میں ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اگر جہنم میں ڈالیں گے، سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک آخری بندہ، سارے جہنمیوں کو، سارے موحدین کو اللہ جہنم سے نکال چکا ہوگا، ایک جہنمی جو موحد ہوگا، مومن ہوگا، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا ہوگا، آدھے منہ جہنم میں پڑا ہوگا، اللہ سے دعا کر رہا ہوگا، یا رب صرف وجہی عن النار، اے میرے پروردگار میرے چہرے کو جہنم سے آزاد کر دیجیے، فقد قشبنی ریحها واحرقنی ذکاؤها، اللہ جہنم میں عذاب اتنا ہے، اس میں تپش اور گرمی اتنی ہے، بدبو اتنی زیادہ ہے، اے اللہ جہنم کی بدبو، اس کا عذاب مجھے جھلسائے دے رہا ہے، یا اللہ یہاں نہیں کوئی رہ سکتا مولا، اس کے عذاب کو جھیلنا۔ اور جہنم کا عذاب جو ہے نا، وہ انشاءاللہ کبھی اگر دوبارہ میں آپ کی خدمت میں آیا تو یہ جنت کے نظارے ہیں نا، تو جہنم کے انگارے وہ ٹاپک رہے گا۔ کیا رہے گا؟ جہنم کے انگارے۔ اللہ سب کو جہنم سے بچائے، مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم صرف جنت کی نعمتیں ہی نہ سنیں، جہنم کے انگاروں کے بارے میں بھی جانیں، تاکہ ہم اس سے بچنے کی تدبیر کریں، بچنے کا کوئی راستہ تلاشیں۔ تو میرے بھائیوں، وہ آخری آدمی ہوگا جو تمنا کرے گا، دعا کرے گا، اے اللہ بس یہاں سے نکال دے مولا، بس وہ یہ بہنا بھول جائے گا کہ اللہ جنت میں ڈال دے، وہ یہ کہے گا اللہ یہاں سے نکال دے بس۔ تو اللہ کہیں گے اگر میں تیری فرمائش پوری کر دوں اور تجھے جہنم سے نکال دوں، آگے کوئی سوال نہیں کرے گا، وعدہ کرنا پڑے گا۔ تو بندہ کہے گا اللہ پکا ایگریمنٹ، وعدہ، اے اللہ آگے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اس کو پکڑے گا، جہنم سے نکال کے جنت کے راستے پہ ڈال دے گا، جو راستہ جنت کو جا رہا ہوگا، بس وہاں ڈال دے گا، کچھ دنوں تک ویسے ہی پڑا رہے گا۔ تو اچانک اس کے امتحان کے لیے اس کے راستے میں ایک خوبصورت پیڑ اگ جائے گا، اب پیڑ پہ پھل لگ جائیں گے اور اس کے نیچے نہر جاری ہو جائے گی، بندے کا دل للچائے گا وہ پیڑ دیکھ کر کے، کہے گا لیکن اللہ سے بولوں کیسے، اب تو میں ایگریمنٹ کر چکا ہوں کہ اللہ نہیں سوال کروں گا، سوال نہیں کروں گا۔ لیکن بندہ ہمت کرے گا اور دیکھو کیسا کہے گا، یا رب قربنی لا تلک الشجرہ، او میرے پروردگار مجھے اس پیڑ کے قریب کر دیجئے،
استظل بظلھا واشرب من مائھا، اس کے سائے میں بیٹھنا چاہتا ہوں، اس کا پانی پینا چاہتا ہوں، وآکل من ثمرھا، اس کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کہے گا بندے تو نے تو ایگریمنٹ کیا تھا کہ سوال نہیں کرے گا، پھر کیوں سوال کر رہا ہے؟ بندہ کہے گا اللہ اب آگے نہیں سوال کروں گا، بس تو ایک بار وہ پیڑ کے پاس پہنچا دے۔ تو حدیث کے اندر ذرا لمبا واقعہ ہے، 3 بار پیڑ نکلے گا، ایک بار صرف پیڑ نکلے گا، دوبارہ اس پہ پھل لگیں گے، تیسری بار جو پیڑ نکلے گا اس کے نیچے نہر جاری ہوگی۔ بہرحال اب بندہ وہاں سے جنت کا دروازہ قریب ہوگا تو بندے کا من للچائے گا، تو کہے گا کہ اب کیسے سوال کروں، اللہ سے تو میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ ہمت کرے گا، اللہ کی رحمت دیکھیے ذرا، معاف کرنے کا اس کا انداز دیکھیے، انداز ذرا دیکھیے۔ بندہ کہے گا یا رب قربنی الی باب الجنہ، اے اللہ میں یہ نہیں کہتا تو جنت میں ڈال دے، اے اللہ میں صرف یہ کہتا ہوں مجھے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دے، اے اللہ میں جنت کے دروازے کے پاس پہنچ کر کے جنت کی نعمتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، جھانکنا چاہتا ہوں، سونگھنا چاہتا ہوں، اس کی نعمتوں اور اس کی نہریں جو بہ رہی ہیں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ اللہ کہیں گے بندہ کتنا سوال کرے گا، بار بار وعدہ کرتا ہے اور توڑ دیتا وعدہ، بار بار وعدہ خلافی کرتا ہے، بولتا ہے اب نہیں مانگوں گا، اب نہیں بولوں گا، پھر بولتا ہے اچھا جا بھائی جا چل جنت کے قریب چلا جا۔ اب بندہ جب جنت کے دروازے پہ جائے گا نا تو جھانک کے دیکھے گا، اس کا من للچائے گا، جنت کی حوریں، جنت کے محلات، باغات، چشمے، میوے جات، لیکن بولے تو کیسے بولے، کیسے کہے اللہ جنت میں داخل کر دے؟ پھر ہمت جٹائے گا، کچھ دنوں تک ایسے ہی پڑا رہے گا، پھر کہے گا یا رب ادخلنی الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دیجیے۔ اللہ کہے گا بندے تو نے وعدہ کیا تھا کوئی سوال نہیں کرے گا، بولے گا بس اللہ یہ آخری سوال ہے، اب جنت میں داخلہ مل جائے پھر سوال کرنے کی اب ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ جب اللہ کہیں گے اچھا بندے جا، ٹھیک ہے، اب بندہ جب جائے گا جنت میں یہ سوچ کر کے میں تو لاسٹ والا ہوں نا، میرے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں ہوگا جنت میں، سارے پہلے والے سب لے چکے ہوں گے اپنے محلات، اپنے باغات، اپنے چشمے، میرے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں ہوگا۔ اب جنت کی جو نعمت دیکھے گا بھاگے گا جنت کے اندر، جو بھی دیکھے گا کہے گا ہاذا لی وہذا لی، ہاذا لی وہذا لی، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، میں اس میں کسی کو نہیں آنے دوں گا، اتنا سب میرا۔ اللہ کہے گا بھاگتا کیوں ہے؟ اللہ کہے گا ما اغدرک یا ابن آدم، او ابن آدم تو کتنا بڑا غدار ہے، ہر بار وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے، ادھر آ میرے پاس آ، بھاگ کیوں رہا ہے؟ کیا چاہیے؟ بولنا کیا چاہیے؟ بھاگتا کیوں ہے؟ تو اللہ کہیں گے تمنا یا عبدی، یہ صحیح روایتیں بہت ساری مسلم شریف کے اندر مل جائیں گی، لمبی لمبی حدیثیں ہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، اور ہم لوگ کہانی سنانے والے مولوی بھی نہیں، الحمدللہ جتنی باتیں سب حدیث اور قرآن کی روشنی۔ اللہ کہیں گے ذرا رحمت کا انداز دیکھیے، اللہ کے بخشنے کا انداز دیکھیے، اللہ کہیں گے تمنا یا عبدی، تو بھاگتا کیوں ہے؟ بول تجھے کیا چاہیے، تمنا کر، آرزو کر، خواہش کر، کیا چاہیے؟ بندہ کہے گا اللہ یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، اللہ نے کہا دے دیا، دے دیا، دے دیا، حتی اذا انقطعت بہ الامانی، ساری تمنائیں جب بندے کی ختم ہو جائیں گی، کوئی آرزو نہیں بچے گی، اللہ کہیں گے او بندے فلاں جنت کی نعمت تو بھول گیا، تو نے مانگا ہی نہیں، اللہ اس کو یاد دلائیں گے، اللہ اس کی یاد دہانی کرائیں گے، فلاں چیز تو بھول گیا، مانگا نہیں، جا میں نے یہ بھی دے دیا، جا میں نے تجھے اس پوری دنیا کے مثل ایک دنیا دے دیا، اور اللہ کہیں گے جا، ارے اس دنیا کے مثل میں نے تجھے 10 دنیا عطا کر دیا، اب تو راضی ہے؟ اللہ کہے، بندہ کہے گا اللہ میں راضی ہوں، وہ اللہ ہے اور وہ اس کی جنت ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ رب کی بہشت سوچئے کیسا مقام ہے، رب کی بہشت سوچئے کیسا مقام ہے، حوروں کو سور خوب ہے، کوثر کا جام ہے، دودھ و شہد شراب کی نہروں کا سلسلہ، دودھ و شہد شراب کی نہروں کا سلسلہ، رب
का हमारे देखिए फैज़ान नाम है, बोलेंगे ये मलाइका बाबे बहिश्त पर, तशरीफ लाओ मोमिनो तुम पर सलाम है। शफ़ाफ़ आईने की तरह होंगे सबके दिल, ना बुग़्ज़ ना हसद ना गमे इंतकाम है। तौहीद जिसका शेवा है जन्नत में जाएगा। सारी बातों का खुलासा इस शेर के अंदर बंद है। तौहीद जिसका शेवा है जन्नत में जाएगा, मुशरिक पे आखिरत में तो जन्नत हराम है। जन्नत की नेमतों को बयां किस तरह करूं, जन्नत की नेमतों को बयां किस तरह करूं, अजमल मैं एक बशर हूं मेरी फिक्र खाम है। तो मेरे भाइयों, आखिरी बात कहते हैं, मैं अपनी बात, बहुत लंबा मौजू है। सबसे बड़ी नेमत क्या होगी? अच्छा, हूरों का तज़किरा करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। आपको पता है जन्नत में वो मोटी मोटी आंखों वाली हूरें भी मिलेंगी। हर जन्नती को कम से कम 2 बीवियां मिलेंगी, 2 जन्नती बीवियां कम से कम, और हस्बे अमाल ज्यादा मिलेंगी। समझ गए ना? हस्बे अमाल ज्यादा मिलेंगी, लेकिन कम से कम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम ज़ौजतान, हर जन्नती को कम से कम 2 जन्नत की हूरें मिलेंगी। वमा फिल जन्नति आज़ब, जन्नत में कोई भी कुंवारा नहीं होगा, कोई भी कुंवारा नहीं होगा। ना कोई लड़की कुंवारी होगी, ना कोई मर्द कुंवारा होगा। हाँ, जो शौहर वालियां हैं वो अपने शौहरों के साथ जन्नत में जाएंगी तो उनको उनके शौहर मिलेंगे। अच्छा, हमारी बहनें तो खैर यहाँ नहीं हैं, लेकिन आप घरों में बता सकते हैं कि अभी आप जाके बताओगे कि मौलवी साहब आज हूरों का तज़किरा किए, तो बहुत सारे लोग सुनना पड़ेगा, मौलवी लोग यही सब हूरों का तज़किरा करते हैं, हम लोग को कहाँ मिलेगा? हाँ, तो आप क्या बोलिएगा? बोलिए तुमको तुम्हारे शौहर मिलेंगे। अगर शौहर जन्नत में है तो औरत के लिए उससे बढ़कर क्या चाहिए? औरतों के लिए कोई ऐसे जन्नती मर्द नहीं है जिनको हम हूर बोले, कि औरतों को क्या मिलेंगे? अगर उनके शौहर हैं तो उनको वही मिलेंगे और सबसे खुशी उनको उससे होगी। और अगर उनके शौहर मान लीजिए जन्नत में नहीं है, औरत जन्नत में चली गई, तो किसी दूसरे जन्नती मर्द से अल्लाह उसकी शादी कराएंगे। शौहर मिलेगा उसको, लेकिन अगर शौहर मान लीजिए चला गया अलग और बीवी अकेले जन्नत में है, या बीवी जो है शौहर जन्नत में चला गया और बीवी कहीं और चली गई, छलांग लगा के दूसरी तरफ चली गई, रास्ता बदल लिया उसने, तो फिर इसको भी दुनिया वाली भी मिलेगी और प्लस जन्नत वाली भी। दुनिया की वो औरतें जिनकी शादी नहीं हुई या जो शौहर वालियां नहीं हैं, तो उनको या तलाक याफ्ता हो गई, उन्होंने फिर शादी नहीं की, तो तलाक के बाद रिश्ता कट जाता है। लेकिन मर गया शौहर और मरने के बाद औरत अगर बैठी रही, दूसरा निकाह नहीं किया, उसका शौहर अगर जन्नत में गया तो मरने के बाद रिश्ता खत्म नहीं होता। याद रखिए, हमारे वहां शौहर नहीं देख सकता मरने के बाद, गुस्ल नहीं दे सकता, चरपाई नहीं छू सकता, जनाजा दूसरे उठाए चलेगा, शौहर को ही महरूम कर देते। बताइए कितनी बड़ी जिहादत की बात है। तो मरने के बाद रिश्ता खत्म। हाँ, शर्त यह है कि औरत दूसरा निकाह ना करे, अपने शौहर के इंतजार में अगर बैठी रहेगी तो उसको वो शौहर अगर जन्नत में तो वही मिलेगा, लेकिन तलाक के बाद रिश्ता कट जाता है, भी नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया कुछ बातें हूरों की। मैं आखिरी बात कह के, और वो अगर मैं नहीं बोलूंगा तो हमारी तकरीर अधूरी रह जाएगी। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या है? सबसे बड़ी नेमत क्या है? अल्लाह का दीदार। और एक चीज और मैं बोलूं, वो जरा कम लोग बोल पाते हैं या जान पाते हैं, अल्लाह की रज़ामंदी। जन्नत की हर नेमत से बढ़ के 2 नेमतें, और दोनों तकरीबन एक साथ ही होंगी। क्या होगी? रब के चेहरे का दीदार और अल्लाह की रज़ा। कुरान पढ़िए, वअदल्लाहुल मोमिनीन वल मोमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यबा फी जन्नाति अदनिन व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह ने मोमिन मर्दों मोमिना औरतों से उस जन्नत का वादा किया जिसके नीचे नहरें बहती हैं, हमेशा जन्नत में रहेंगे, पाकीज़ा महल्लात में रहेंगे, हमेशगी की जन्नत में रहेंगे। और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की रज़ामंदी। ये कुरान कहता है, याद कर लीजिए, ये आयत वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर। हजरत अबू सईद खुदरी बुखारी वगैरह की रवायत है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला पूछेंगे जन्नतियों कोई और नेमत है तो बता दो, कम कुछ हो तो। जन्नती कहेंगे अल्लाह अब क्या चाहिए?
اب کیا چاہیے؟ اب تو کوئی نعمت کی کمی ہی نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے ایک چیز ہے، وَأُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، میں تمہارے لیے اپنی رضا کو، اپنی خوشنودی کو حلال کرتا ہوں، فَلَا أَسْخَطْ بَعْدَهُ أَبَدًا، اب اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو علی الاطلاق اگر کہا جائے جنت کی ساری نعمتیں اس نعمت کے آگے پھیکی ہیں، وہ ہے اللہ کی رضا۔ اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر اپنے چہرے کا بھی دیدار کرائے گا۔ وہ جو نقاب ہے اس کے چہرے پہ کیا ہے؟ نور کی چادر ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں حجابہ النور، اس کے چہرے پہ نور کی چادر تنی ہے۔ لو کشفہ، اگر وہ اللہ اس چادر کو ہٹا دے، لأحرقت سبحات وجہہ من انتہا الیہ بصرہ من خلقہ، جہاں تک نگاہ جا سکتی ہے اس کے چہرے کی تجلی، اس کے چہرے کی روشنی اور کرن ہر چیز کو جلا کے خاک کر دے گی۔ تو اللہ اپنے چہرے کا دیدار کرائیں گے۔ تو یہ دونوں نعمتیں تقریباً ایک ساتھ ہوں گی، اللہ کی رضا اور اللہ کے چہرے کا دیدار۔ اور اس سے بڑھ کر جنتیوں کو کسی نعمت سے خوشی نہیں۔ اور جب تک اللہ کے چہرے کا دیدار نہیں ہوگا، جنتیوں کو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوزی اتنی نہیں ہوگی جتنی ہوگی کب؟ چہرے کا جب۔ اچھا، اب ہمارے وہاں ایک شوشہ یہ بھی لوگوں نے چھوڑ دیا، اعلیٰ گریڈ والے جنتی اللہ کو دیکھیں گے، ادنا والے نہیں دیکھیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی جنت میں جائے گا سارے جنتی اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ اس میں ایسا نہیں ہے فرسٹ گریڈ والے دیکھیں گے، ہائی کوالٹی والے دیکھیں گے، نیچے والے درجات والے نہیں دیکھیں گے۔ غلط ہے، رانگ ہے جس نے بھی یہ فتویٰ دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چودہی کا چاند دیکھتے ہیں۔ سارے جنتیوں کے لیے کہا گیا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لا تضامون فی رؤیتہ، چاند چودہی کا دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ ایسے سارے لوگ، اس لیے اللہ کے رسول دعا کرتا اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم، دعا کیا پڑھتے رہیے، اے اللہ تو ہمیں اپنے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت سے اللہ محروم نہیں کرنا۔ اے اللہ تو ہم تمام بھائیوں کو اپنے چہرے کا دیدار نصیب کرنا۔ اے اللہ ہمارے بھائی جنہوں نے بھی یہ محفل رسائی ہے، بسائی ہے اور محنت کی ہے، رات سے لگے ہوئے ہیں، کوئی اپنی نیند قربان کر کے جا رہا ہے مولوی صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے، کوئی اپنا کام دھندا چھوڑ کر کے لگا ہوا ہے۔ اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ ہمارے بھائی جو دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، جن بھائیوں نے اپنے وقت کی قربانی دی ہے اور وہ یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع کر دے، ہم سب کے چہروں کو جہنم سے دور کر دے، اور اے اللہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ آمین وما توفیق الا باللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔